दलाली या ब्रोकरी का बुनियादी तसव्वुर बिजनेस मैच मेकिंग का है। वन वे कमीशन एंड टू वे कमीशन बोथ आर परमिसिबल। वकील कौन होता है? किसी फर्द की इजाज़त से उसकी नियाबत और नुमाइंदगी करते हुए उसके काम सर अंजाम देने वाला वकील कहलाता है। दलाल कौन होता है? दलाल वो शख्स है जो बेचने वाले और ख़रीदार के दरमियान बतौर वास्ता दाखिल होता है ताकि सौदा मुकम्मल हो सके। नंबर 1, सऊदी फतवा कमेटी की राय यह है कि अगर दलाल बेचने वाले और ख़रीदने वाले के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हो जाए कि वो ख़रीदार से या बेचने वाले से या उन दोनों से मिलकर एक तयशुदा कमीशन लेगा तो ये जायज़ है। अस्सलामु अलैकुम। दो तरफ़ा दलाली कमीशन हलाल है। डॉक्टर असरार साहब की वीडियो सुनिए, फिर उस पर तबसरा करते हैं। एक तरफ से कमीशन आप ले सकते हैं, दो तरफ से नहीं, और बड़ी माकूल बात है। यही मामला हमारा ये जो बिजनेस हो रहा है, प्रॉपर्टी बिजनेस, उसमें भी वही है, दोनों तरफ से, खरीदार से भी फरोख्त से हराम। आप एक मुकदमे में एक साइड के वकील हो सकते, दोनों साइड के वकील तो आप नहीं हो सकते। या तो आप खरीदार के इंटरेस्ट को जो है ज्यादा से ज्यादा बचाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, तो आप खरीदार से कमीशन लीजिए, या आप फरोख्त कुनंदा को चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नफा हो जाए, तो आप फरोख्त कुनंदा से ले लीजिए, ये वकालत हो जाएगी। वन वे कमीशन इज जायज, टू वे कमीशन हराम। और मंतकी तौर भी आप समझ लीजिए कि एक मुकदमे में एक ही वकील दोनों तरफ से नहीं हो सकता, मुद्दई से भी और मुद्दा आले से ही, दोनों को कर रहा होगा। एक वजाहत करते चलें कि इस वीडियो क्लिप के शुरू में डॉक्टर असरार साहब ने आड़त का हुक्म बयान किया है और फिर उसके साथ ही दो तरफ़ा ब्रोकरी और कमीशन का हुक्म बयान कर दिया। हालांकि ब्रोकरी और मुरव्विजा आड़त में फ़र्क है। हम इस वीडियो में सिर्फ दो तरफ़ा ब्रोकरी या कमीशन का हुक्म बयान करेंगे। आड़त का हुक्म किसी और वीडियो में हस्बे फुर्सत बयान करेंगे इंशाअल्लाह। पहला हिस्सा, मुकदमे के वकील और दलाल में फ़र्क। यकीनन कचहरी के उर्फ़ में ऐसा नहीं है कि एक मुकदमे में बेक वक्त दोनों तरफ से एक वकील हो और वो दोनों से फ़ीस ले। अलबत्ता कारोबारी उर्फ़ में ऐसा है कि एक दलाल हो जो ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा, बायर और सेलर दोनों से बेक वक्त ब्रोकरी और कमीशन लेता हो। अब दोनों सूरतों में फ़र्क क्या है, यानी अदालती वकालत में और दलाली में, इसका हम जायज़ा लेते हैं। पहली बात, पॉइंट 1, अदालती वकालत मुद्दई का मुद्दा अलैह पर दावा होता है, जबकि दलाली में मुद्दई और मुद्दा अलैह नहीं होते, ना दावा ना जवाब दावा, सिर्फ फ़रोख्त कुनंदा और ख़रीदार होते हैं। नंबर 2, अदालती वकालत में अमूमन एक फ़रीक दूसरे फ़रीक से अपना हक वसूल करना चाहता होता है, जबकि इसके मुकाबिल दलाली में फ़रीक़ैन एक दूसरे से कारोबारी ताल्लुक़ जोड़कर नफ़ा हासिल करना चाहते होते हैं। नंबर 3, अदालती वकालत में फ़रीक़ैन में अमूमन इख्तलाफ और तनाज़ा होता है, जबकि दलाली में इख्तलाफ की बजाय फ़रीक़ैन की मुवाफ़क़त पेश नज़र होती है। नंबर 4, अदालती वकालत में मुकदमा अदालत में जज या काजी के पास होता है, जबकि दलाली में ना मुकदमा होता है, ना जज होता है, ना अदालत होती है और ना काजी होता है। नंबर 5, अदालती वकालत में दोनों वकीलों ने फ़ैसला जज से लेना होता है, जबकि दलाली में ब्रोकर ने किसी जज से फ़ैसला नहीं लेना होता। नंबर 6, अदालती वकालत में अमली तौर पर हर फ़रीक अलहदा वकील मुख्तस करता है और फ़रीक़ैन एक वकील पर मुत्तफ़िक नहीं होते, जबकि दलाली में अमली तौर पर हर फ़रीक अलहदा ब्रोकर को भी मुख्तस करता है या सिर्फ एक फ़रीक ब्रोकर मुख्तस करता है, और फ़रीक़ैन एक ही ब्रोकर पर भी अक्सर मुत्तफ़िक हो जाते हैं। नंबर 7, अदालती वकालत में वकील का मुखालिफ फ़रीक से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं हो और राब्ता नहीं होता, जबकि दलाली में ब्रोकर का ख़रीदार और फ़रोख्त कुनंदा से बराह रास्त ताल्लुक़ और राब्ता होता है, यानी दोनों फ़रीक़ैन से राब्ता होता है। नंबर 8,
عدالتی وکالت میں مقدمہ خوش اسلوبی سے نمٹ جائے تو دوبارہ مقدمے کی ضرورت پیش نہیں آتی، جبکہ دلالی میں سودا خوش اسلوبی سے نمٹ جائے تو فریقین بار بار بروکر کے واسطے سے سودا کرتے ہیں۔ تو یہ 8 فرق ہم نے بیان کیے، تو ان فرق کی بنا پر عدالتی وکالت یا مقدمے کے وکیل اور تجارتی دلال یا بروکر یا کمیشن ایجنٹ میں واضح فرق ہے، دونوں پر ایک ہی حکم لگانا درست نہیں ہے۔ دوسرا حصہ، اسلام میں وکیل اور دلال۔ جس عدالتی وکالت کا ڈاکٹر صاحب نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا، اس عدالتی وکالت کو شرعی وکالت کا صرف ایک حصہ کہا جا سکتا ہے۔ اسلام میں صرف یہی وکالت نہیں، بلکہ شریعت میں وکیل اپنے مقرر کرنے والے کے لیے قرض وصول کر سکتا ہے، تحفہ وصول کر سکتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، اس کو تقسیم کر سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے، اور بھی وکیل کئی ذمہ داریاں ادا کر سکتا ہے جو ذمہ داری اس کو دی جائے۔ جب شرعی طور پر دو طرفہ دلالی کی ممانعت نہیں ہے کہ ایک بروکر یا دلال دونوں فریقین سے طے شدہ کام کے عوض طے شدہ شرائط پر طے شدہ اجرت وصول کرے، شرعی ممانعت بھی نہیں ہے، فریقین بھی راضی ہیں، اور ان تجارتی معاملات میں شریعت کے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی نہیں ہے، تو پھر اس پر حرام کا حکم لگانا درست نہیں ہے۔ وکیل کون ہوتا ہے؟ کسی فرد کی اجازت سے اس کی نیابت اور نمائندگی کرتے ہوئے اس کے کام سر انجام دینے والا وکیل کہلاتا ہے۔ دلال کون ہوتا ہے؟ دلال وہ شخص ہے جو بیچنے والے اور خریدار کے درمیان بطور واسطہ داخل ہوتا ہے تاکہ سودا مکمل ہو سکے۔ اس کو دلال اس لیے بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ خریدار کی رہنمائی سامان یعنی چیزوں کی طرف کرتا ہے اور بیچنے والی کی رہنمائی قیمتوں کی طرف کرتا ہے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دلال خریدار کو مال و مصنوعات اور فروخت کنندہ کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، اسی طرح دلال فروخت کنندہ کو مال و مصنوعات اور خریدار کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے۔ دلالی یا بروکری کا بنیادی تصور بزنس میچ میکنگ کا ہے۔ خریدار کو مخصوص معیار کی پروڈکٹ درکار ہے، سیلر کے پاس وہ پروڈکٹ ہے، بروکر ان دونوں کو ملوا دیتا ہے۔ اب جو ڈیل کرنی ہے دونوں نے خود کرنی ہے، خود بھی کر سکتے ہیں اور بروکر کے تھرو بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں بروکر جو ہے اگر صرف ان کو ملوائے گا اور ڈیل وہ آپس میں خود کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بروکر صرف میچ میکنگ کی اجرت لے گا، جبکہ عدالتی وکالت میں اس طرح کی میچ میکنگ کا تصور نہیں ہے۔ دلال کے لیے درج ذیل لفظ بھی استعمال کیے جاتے ہیں: بزنس میچ میکر، بروکر، کمیشن ایجنٹ، فیسیلیٹیٹر، مڈل مین۔ اگرچہ حسب صورتحال یہ طے شدہ طریقے پر دلال کی ذمہ داریوں میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، مثلا اجناس کے سودوں میں نمونے کے مطابق مال کی ترسیل کرنا اور رقم کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا۔ تیسرا حصہ، علماء کے فتاوی اور رائے۔ نمبر 1، سعودی فتویٰ کمیٹی کی رائے یہ ہے کہ اگر دلال بیچنے والے اور خریدنے والے کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو جائے کہ وہ خریدار سے یا بیچنے والے سے یا ان دونوں سے مل کر ایک طے شدہ کمیشن لے گا تو یہ جائز ہے۔ نمبر 2، اسلام ویب جو کہ ایک مستند ویب سائٹ ہے، اس کے فتوے کے مطابق بھی عقد یعنی معاہدہ کرنے والے دونوں فریقین سے یا ان میں سے کسی ایک سے کمیشن لینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اسی کو دلالی کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اسلام سوال و جواب، یہ بھی ایک مستند اسلامک ویب سائٹ ہے۔ اس کی رائے کے مطابق، اس پر بیان کردہ رائے کے مطابق دلالی کی اجرت بیچنے والے اور خریدار یا ان دونوں سے لینا جائز ہے، جس کا دار و مدار پہلے سے طے شدہ شرط، کمٹمنٹ یا عرف معاشرتی رواج پر ہے۔ فقہ مالکی کے علماء اسی طرف گئے ہیں۔ نمبر 4، الشیخ ڈاکٹر عبدالرشید اظہر رحمہ اللہ مجلس اسلامی پاکستان کے سربراہ کا بھی یہی فتویٰ تھا۔ نمبر 5، ڈاکٹر عبدالرحمن ابن صالح العترم نے کہا ہے کہ پس اگر پہلے سے کوئی شرط یا عرف موجود نہ ہو تو ظاہری بات یہی کہی جائے گی کہ دلال کی اجرت اس شخص پر ہوگی جس نے ان دونوں میں سے اسے مقرر کیا، یعنی خریدنے والے اور بیچنے والے میں سے جس نے اس کو یہ کام کرنے کا کہا، اس کے اوپر اجرت ہوگی۔ چنانچہ اگر بیچنے والے نے اسے سودا کرانے کے لیے مقرر کیا تو اجرت اس پر تھی، اگر خریدار نے اسے مقرر کیا تو اجرت اس پر لازم ہوگی، اگر دونوں نے مل کر اسے مقرر کیا تو اجرت ان دونوں کے مابین ہوگی۔ الوساطہ التجاریہ، یہ PhD کا مقالہ ہے اور جامعہ امام محمد بن سعود الاسلامیہ ریاض میں یہ مقالہ
پیش کیا گیا تھا، اس کے صفحہ نمبر 382 پر یہ بات موجود ہے۔ تو درست اور صحیح رائے یہ ہے کہ بروکری یک طرفہ ہو یا دو طرفہ، دونوں طرح جائز۔ ون وے کمیشن اینڈ ٹو وے کمیشن بوتھ آر پرمیسیبل۔ ضروری بات، بروکر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فریق یا فریقین سے معاملہ کرتے ہوئے ان کے نمبر 1 ان کے طے شدہ مفادات کا تحفظ کرے، نمبر 2 طے شدہ شرائط کی پابندی کرے، نمبر 3 سچائی اور دیانت کو اختیار کرے، نمبر 4 ظلم اور دھوکے سے اجتناب کرے، نمبر 5 اگر فریقین سے یعنی دونوں طرف سے بروکری لے رہا ہے تو جانبداری سے بچے۔ بروکری یک طرفہ ہو یا دو طرفہ ہو، بروکرز میں آج جو کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ بعض بروکر مقررہ وقت پر سیلر کو رقم کی ادائیگی یقینی بنانے کی بجائے رقم تاخیر سے ادا کرنے میں خریدار کی مدد کرتے ہیں، اور خریدار ان کی مدد سے رقم لیٹ کرتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک اور کوتاہی یہ ہے کہ رقم یا ریٹ میں غلط بیانی کر کے زیادہ رقم اینٹنے یا بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تجارت کے شرعی طریقہ کار کی سمجھ دیں اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔